سورة الانفال آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جنگ کے لیے باقاعدہ پوری آیتیں آپ کو ملیں گی کہ جس سے میں اور آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو میدان جنگ جو کوز تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور مطلب یہ جو بات لکھی گئی کہ نبی اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کی ایک جماعت لڑنے سے کترا رہی تھی، لڑنے سے کراہت کر رہی تھی، آیت نمبر 5 تھی۔ وہ آپ کے ساتھ جدال کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی کہ جو اللہ نے کلیئر کر دیا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ بس اللہ کے راستے میں لڑنے سے موت ہی آنی ہے۔ اس پر ہم نے کافی ڈسکس کی تھی کہ یہ سب میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ بس اللہ کے راستے میں ہی تمہیں لگتا ہے کہ موت آتی ہے، اور دوسرے دنیاوی معاملے میں تم اتنے ڈینجر زون کراس کرتے ہو، تم اتنے خطرناک مرحلے سے گزرتے ہو دن رات، اور لیکن تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ لیکن اللہ کی جب بات ہو، اللہ کے راستے میں کام کی بات ہو، نکلنے کی بات ہو، اور وہ بھی ایک پروسیس کے ذریعے سے لیڈر کے اتباع میں، تو تمہیں بس موت نظر آتی ہے۔ تو ادھر یہاں تک بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے باقاعدہ فریاد بھی کر رہے تھے، آپ کو آیت نمبر 8 کے بعد بھی ملے گا، اور اللہ چاہ رہے تھے کہ تمہاری جیت ضرور ہوگی، جو تم نے تیاریاں کی ہیں، جو تم نے ایک قانون کے مطابق حق ادا کیا ہے، تو تمہیں ضرور کامیابی ملے گی۔ لیکن اللہ چاہ رہے تھے کہ تم ایک تگڑے لوگوں سے لڑو، کمزور لوگوں سے مت لڑو، کیونکہ جب ایک پاورفل فوج آپس میں ٹکرائے گی تو جا کر دنیا میں تمہارا روب بیٹھے گا۔ اگر ہم معصوم لوگوں سے اور غافل لوگوں پر دھاوا بول دیں تو یہ کوئی جواں مردی تو نہ ہوئی، یہ کوئی بہادری تو نہ ہوئی۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹکر پر لڑنا کتنے فتنوں کو ختم کرتا ہے۔ کمزوروں سے لڑنا، کمزوروں کو آنکھیں دکھانا، اس سے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ تو جناب یہ بڑی عجب انٹرسٹنگ تمام آیتیں ہیں کہ ایمان والے چاہ رہے تھے، جو نبی کے فالوورز تھے، کہ بغیر کانٹے کا مل جائے، یعنی ایزی ٹارگٹ ان کو مل جائے، اور اللہ چاہ رہے تھے کہ حق کو حق کی طرح ثابت کریں اور اس طرح سے جمع مردی سے لڑا جائے کہ کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ لیحق الحق، اور تاکہ جو ہم آیت نمبر 8 پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ حق حق کی طرح ثابت ہو جائے اور باطل باطل کی طرح ثابت ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ جرم کرنے والے کتنا ہی کراہت کر رہے ہوں لڑنے سے۔ اب دیکھیں مجرم کون ہوتا ہے، آپ کو ہم ہمیشہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اردو جو جانتے ہیں تو ملزم اور مجرم والی جو بات ہوتی ہے کہ مجرم ہے، یہ ان پر ایک پینلٹی لگ گئی کہ انہوں نے باقاعدہ جرم کا ارتکاب کر لیا تھا، کہ یہ جدال کر گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یہ ناپسند کر رہے تھے کہ جی گھر سے نکل کر اور ان کو ایک قوت والی فوج سے لڑنا پڑ جائے۔ اچھا جی، اب جب آیت نمبر 9 پر ہم آتے ہیں تو اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی تیاریوں کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی اپنے رب کے آگے فریاد ضرور کرتے ہیں۔ یعنی کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ، کتنی عجز و انکساری ان کے اندر، کہ اللہ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم، کہ اے نبی جب تم فریاد کر رہے تھے، اے نبی جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ اللہ کے نبی اتنی تیاریوں کے بعد اترا نہیں رہے تھے، کیونکہ فریاد کرنا اترانے کا اپوزٹ ہے، کہ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری تیاریوں کو قبول فرما لیجئے
اور آپ کے راستے میں نکل رہا ہوں تو آپ مدد فرمائیے. تو آپ جب فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے فاستجاب لکم، پس قبول کیا، جواب دیا اس اللہ نے تمہارے لیے اس دعا کو، اس فریاد کو. اور اب جواب جو اللہ دے رہے ہیں وہ لفظ بہت ہی انٹلیکچوئل ہیں. وہ لفظوں کو آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سے کیوں بتایا، کیا بتایا. یہ بڑی سمجھنے والی انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی فریاد پر جواب کیا دیا. اللہ نے کہا انی ممدکم، انی ممدکم، بے شک میں مدد ضرور کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو کنٹینس تمہارے لیے اتریں گے. اور یہ جو خوشخبری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری تو دی، لیکن لڑنا تم کو ہی ہے، ٹیکٹکس تم کو ہی استعمال کرنے ہیں، ویپنز بھی تمہارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، چوکنے بھی تم کو ہی رہنا ہے. یہ ایک خوشخبری ہے کہ جی تمہارے لیے فرشتے اتریں گے لیکن فیلڈ ورک تمہیں ہی کرنا ہے. تو بڑی خوبصورت یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ دیکھیں آپ اور میں بھی جب اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تب فرشتے اتریں گے. میں اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے نبی کی فرشتوں سے مدد کی، اللہ میری بھی مدد کر دیجئے، اور پوری جماعت آمین 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 کہتی جائے، چیخ چیخ کر آمین کہتی جائے، اور ہم بھی روتے جائیں اور گڑ گڑاتے جائیں کہ اللہ جی آپ نے تو جنگ احزاب میں ہوا چلا دی، ہمارے لیے بھی چلا دیجئے. اللہ آپ نے تو اپنے نبی کے لیے فرشتے بھیجے، ہمارے لیے بھی بھیج دیجئے. تو جناب یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے. یہ اللہ نے انسان کا ایکشن دیکھا تو پھر اللہ کا ری ایکشن ہوا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں اپنے جوہر دکھانے ہیں، ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، ہمیں بے خوف ہونا ہے. اور باقاعدہ بہت ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی تو پھر یقیناً آپ کے اور میرے لیے بھی فرشتے اتریں گے، آپ کے اور میرے لیے بھی غیب سے ہوائیں چلیں گی، آپ کے اور میرے بھی دشمنوں کو اللہ ختم کریں گے. لیکن پہل تو ہم کو اٹھنے کی کرنی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ مطمئن ہو اس بات کے ساتھ تمہارے دل، جبکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کچھ قانون کے مطابق ہوتی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ملتی ہے کوئی نصرت، کوئی مدد مگر اللہ کے پاس سے کسی قانون کے مطابق ملتی ہے، جبکہ اللہ کا فضل و کرم ہمارے عمل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت 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 زیادہ ہوتا ہے ہماری محنت اور ہمارے عمل سے. لیکن بات ماننی تو پڑے گی کہ آپ کو ایکشن انیشیٹ، پہل آپ کو کرنی پڑے گی، نہیں تو اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو نہیں بدلے گا. آج میں اور آپ تو حجرے میں بیٹھ کر صرف بددعائیں دیتے ہیں، حرم میں کھڑے ہو کر صرف بددعائیں دیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ اگر اس نے تیاری نہیں کی اور پاورفل قوم کے آگے 1 to 1 نہیں آیا، ہم تو بہت ہی ڈرپوک اور بہت ہی ڈرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایک لیڈر کے ساتھ، اور یہ ضروری ہے کہ امیر وقت یعنی ملک کا بڑا، اسی کی سربراہی میں یہ لڑی جاتی ہے. اپنے انڈیویجولی بوم بلاسٹ یا انڈیویجولی کسی کو مارا نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قانون اور قاعدے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. اور یہ بھی بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو قرآن سے نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک کو، ملک کے ہر انسان اور ہر مرد کو اسپیشلی آرڈر تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا. آج تو باقاعدہ پوری ایک سسٹم اور آرگنائز طریقہ ہے کہ اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں اور اس کے لیے اسپیشل فورسز ہیں، ان کے لائسنس والے ویپنز ہیں. عام پبلک کو، سٹیزن کو، شہری کو تو ویپنز لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ کسی فوج کے ساتھ، دوسرے ملک کی فوج کے ساتھ وہ ادارہ ہی لڑے گا
آپ اور میں عام سٹیزن ہونے کی حیثیت سے ہم کسی ملک کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہم کسی کو اپنے گھر میں سزائیں نہیں دے سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ہی سمجھنے والی تمام چیز ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ ہی غلبے والے ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں اللہ. لیکن لڑنا اور کھڑے ہونا اور ہمت اور جرت کرنا یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگ کے لحاظ سے. یعنی ہمارے اطراف میں کس چیز کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اور پھر اللہ کی مدد بھی آپ پر اس طرح آئے گی کہ جیسے آیت نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ اذ یغشیکم النعاس، یعنی یہ تم پر اللہ کی رحمت ہوئی کہ تم لڑنے نکلے، جان دینے نکلے، لیکن اللہ نے تمہیں نیند اپنے وقت پر عطا فرماتے رہے. یہ آپ کو ایک معمولی بات لگے گی، لیکن یہ بہت بڑا انعام ہے کہ آپ اور میں جب اپنے وقت پر سو جائیں اور تیاری بھی ہماری ہو اور نیند بھی آ جائے. ہمارا تو اتنی کمبختی ہے ہم پر کہ ہمیں تو کتنی نعمتیں بھی مل جائیں تو ہمیں گھبراہٹ، نیند نہیں آنا، بیمار ہو جانا اور ٹینشن فس کریٹ کرنا، دوسروں کو بھی پریشان کرنا اور واویلا مچانا. تو ادھر آپ غور کریں کہ باقاعدہ مومنوں کو اللہ نے اچھی سی نیند بھی عطا فرمائی امن والی اپنی طرف سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم فریش ہو جاتے ہیں. پانی نہیں ہوتا تو کیسی ہم گرد و آلود ہوتے ہیں اور ایک ایکٹیو بھی نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کو پانی سے بھی نوازا. یہ تمام باتیں میرے اور آپ کے لیے کیریکٹر بلڈنگ پر اور سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کہیں بھی کسی کام کے لیے اٹھیں گے تو اللہ جیسے پانی اور نیند کا حوالہ دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم پر بھی اتمام نعمت کریں گے. جو چیز ہمارے پاور میں اضافہ کر دے، ہماری طاقت میں اضافہ کر دے، وہ چیز اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. یعنی مجھے تو اس سے کم از کم یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ ہمارے لیے ہر مرحلے کو، ہر راستے کو آسان کر دیں گے. تو اللہ نے ان کے لیے جو بات بتائی کہ نازل کیا آسمان سے پانی، لیطہرکم بہ، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے ہر سستی سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے، ان کی ہر گند کو اور ان کی غلاظت کو اور ان کی سستی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. طہارت کے معنی میں دور کر دے ہر طرح کی کمی بیشی. وَيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور بھی دور کر دے ان سے شیطان کی بھی نجاست. آپ نے دیکھا شیطان کی نجاست، وہ کوئی لٹرلی کوئی چیز کی شکل میں نہیں ہوتا، سستی اور کاہلی کی، اور نبی سے جو لڑنا، جو کراہت کرنا اللہ کے راستے میں لڑنے کو، تو ان تمام شیطان کی پلیتی کو بھی اللہ نے دور کیا. وَلِيَرْبِطْ، یہ بھی بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ربط لگا دیں، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں تمہارے دلوں کو. وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اللہ تعالیٰ اسٹیبلٹی دے اس پانی کے ساتھ، اس تمام اللہ نے جو پرووائڈ کیا مومنوں کو، جس چیز سے وہ ان کی طاقت میں اور اضافہ ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ ثابت قدم رکھیں ان تمام چیزوں کے ساتھ تمہارے قدموں کو. تو دیکھیں اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ آپ اور میں حق کے راستے میں چلنے سے پہلے ہی مرنے سے ڈرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبھا نہیں سکیں گے، اور ہم حق بولیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، مار دیں گے، فلاں کر دیں گے. اللہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اسٹیبلٹی بھی دیں گے. آپ کو اور مجھ کو شیطانیت یہی آتی ہے کہ میں اگر یہ پردے کو نبھا نہیں سکوں گی تو پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اگر میں یہ حق بول نہیں سکوں گی تو ابھی شروعات میں ہی حق بولنے کی ضرورت کیا ہے، ابھی مجھے کلاسز کھولنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ملے گا. تو پھر تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے
کہ اللہ ہر طرح کی پلیتی کو آپ سے دور کریں گے اگر آپ کھڑے ہوگے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے کہ جب آپ کھڑے ہوگے تو اللہ آپ کے قدموں کو جما دیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور مرتے دم تک کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی برائیوں کو ہم سے دور فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی نصرت فرمائے۔